اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں دیتے۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی۔ برو کشید سے پیچا کہ ہست بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہست بود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، چے اقدہا کہ مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کیجیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے۔ اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں MA کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت میں ہو سکتا ہے PhD کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ MA کا یا PhD کا تھیسس بھی لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔ اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر، یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے۔ لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ، ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں،
ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے، حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے، ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟